اگر اس کی تعلیمات سنیے، بس چھوٹا سا یہ جملہ ہے کہ اگر اس کی تعلیمات، اس کا کہنا، اس کی دعوت، اس کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کی سند موجود نہیں ہے، پھر بھی آپ نے اس کا کہنا مان لیا ہے، تو اس کا نام شخصیت پرستی ہے۔ اور شخصیت پرستی کی اسلام میں کسی صورت میں اجازت نہیں۔ ہاں، اس کے ساتھ عقیدت ہو سکتی ہے اس شخص کے ساتھ جو شخص، اور جب تک وہ شخص غیر انبیاء اور رسول میں سے وہ شخص جب تک اللہ اس کے رسول کی طرف بلاتا ہے، ان باتوں کی طرف بلاتا ہے، اس سے عقیدت ہو سکتی ہے اور کرنی چاہیے، اس کا احترام بھی ہونا چاہیے۔ وہی شخص کسی وقت جو کہ انسان ہے ایسی بات کہہ دے جو اللہ اس کے رسول کے تعلیمات سے ٹکراتی ہو، تو اس بنیاد پر کہ میں نے 99 باتیں تو مانی ہیں، ایک اس کی بات کا اب انکار کر دو، اگر اب مان لی تو شخصیت پرستی ہو جائے گی۔ پہلی عقیدت تھی۔ آپ نے ایک درس کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا تھا کہ لوگ فیتا لے کر آگے میری شلوار ماپی اور داڑھی لمبی نکلی اور داڑھی چھوٹی، تو انہوں نے مجھے مسلک سے منسوب کر دی، اسلام میں داڑھی کا حکم ہے، کیا اسلام نے داڑھی کی پیمائش اور مقدار کا تعین کیا ہے، یا یہ کہ مسلک اور فرقہ نے پیمائش اور مقدار کا تعین خود ہی کر لیا؟ میں نے اپنے پی ایچ ڈی کے رسالے میں داڑھی کے اوپر پوری تحقیق کی اور اس کا ایک پورا باب باندھا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے ایک دفعہ اشارتاً اور کنایاتاً بھی نہیں کہا کہ داڑھی کی لمبائی اور چوڑائی اتنی ہونی چاہیے۔ دین اسلام نے نہ داڑھی کی لمبائی کہا ہے، نہ چوڑائی کے لیے کہا ہے۔ اس بات کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ اگر کسی مسلک سے ضرورت سے زیادہ متاثر، یعنی جب اللہ اس کے رسول کی بات نہیں ہے تو پھر کی تو شخصیت پرستی کر رہے ہیں۔ ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس کے اندر داڑھی کی لمبائی اور چوڑائی کے بارے میں کہا، ساری باتیں علماء نے اپنے اندازوں سے کہی ہیں۔ تو دین علماء کے اندازوں کا نام ہے کہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کا؟ اللہ کے رسول کے فرمان کا۔ اب میں آپ کو پوری بات بتا دیتا ہوں، اور جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی وہ بھی سوچ۔ ایک دن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرماتے، مدینہ منورہ میں کچھ لوگوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ صحابہ کے چہرے تو رسول اللہ کی طرف، حضور کا ان کی طرف تھا، دور سے جو لوگ آ رہے تھے ان پر حضور کی نظر پڑی تو حضور کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ داڑھی موننے والے ذرا غور کریں، غصے سے باقاعدہ چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے ان سے رخ موڑ لیا دوسری طرف کر اور فرمایا، یا صحابتی من ہؤلاء الناس، میرے صحابہ یہ کون لوگ ہیں جو میرے دربار کی طرف آ رہے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہؤلاء السفراء من فارس، یہ سفیر ہیں جو ایران سے تشریف لائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ داڑھی منڈے سارے سن لیں۔ ان کو غصہ اس لیے آیا تھا کہ انہوں نے داڑیاں مونڈی ہوئی تھیں، مجھے بڑی بڑی رکھی ہوئی تھی، تو غصے سے حضور نے رخ پھیر لیا تھا۔
آپ نے ارشاد فرمایا اگر اللہ نے مجھے سفیر کے احترام کا حکم نہ دیا ہوتا آج دھکے دے کے نہیں یہاں سے نکال دیتا. کل قیامت کے روز حوض کوثر پہ آپ پانی پینے حضور کے پاس چلے جائیں اور داڑھی مونڈی ہوگی تو دنیا میں تو دیکھ کے داڑھی مونڈے کو حضور منہ پھیر لیں, اگر اس دن پھیر لیا تو اس دن سفیر کی حیثیت تو آپ کی نہیں ہوگی, دھکے مار کے وہاں سے نکال دیا تو. کٹپیسیوں سے اپنے آپ کو رسول اللہ کے حضور شرمندہ نہ کریں, داڑھی رکھ لیں. اس موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ انہوں نے اپنے چہرے کا کیا حال بنا رکھا ہے, کیونکہ داڑھی موڑی ہوئی تھی, مجھے بڑی رکھی ہوئی کہ ہاکذا امیروا من ربہم, ان کے بادشاہ نے, عربی میں رب بادشاہ کو بھی کہتے ہیں, ان کے بادشاہ نے انہیں ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے. تو آپ نے کہا تو سنو, پھر میرے رب کا بھی حکم ہے داڑھی رکھو اور مونچھوں کو کٹوا دو. وہاں پہ حکم تھا واعفو لاہیا وکسوا الشوارب, واعفو کہتے ہیں معاف کرو, تو جنہوں نے مونڈ دی تھی اس کے مقابلے کا اسے مونڈو مت معاف کرو. نہ کوئی بات سمجھا سکا ہے, داڑھی کو معاف کرنا نہیں, مونڈوں کو کہا معاف کرو. مونڈنا نہیں ہے لیکن داڑھی کی مقدار آپ نے نہیں بتائی. یہی واعفو لاہیا جو ہے اہل حدیث لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے معاف کر دو, اب کاٹ نہیں سکتے. ترمذی شریف کی حدیث ہے کانا یاخذ من لاہیتہ من طولها ومن عرضها, اپنے طول سے بھی اور عرض سے بھی داڑھی کے بال کاٹ دیا کرتے تھے رسول اللہ. تو حضور نے خود پھر کیوں نہیں معاف کی؟ اگر وہ بات ٹھیک ہے, سیاق و سباق سے ہٹا کر کسی کی بات نہیں سمجھی جا سکتی, تو اس لیے میں نے اس کا سیاق و سباق بتا دیا ہے. انہوں نے مونڈی ہوئی تھی تو اسے کہا ہے اسے معاف کرو مت. ایک اور مکتبہ فکر ہے, وہ کہتا ہے ایک بالشت ہونی چاہیے, اور اوپر سے علماء انہیں کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے. حدیث کی کتابوں میں آنے سے وہ حدیث نہیں بنتی. حدیث کہتے ہیں اور اس کام کو جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا یا حکم دیا یا کسی کو کرتے دیکھا آپ اس پر خاموش رہے, یہ تین چیزیں حدیث یا سنت کہلاتی. تو یہ جو واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں وہ حدیث کی کتاب میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر والا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کی بات ہے. ایک صاحب کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلتے ہوئے دیکھا حضرت عبداللہ ابن عمر. آپ فقیہ امت ہیں, حضور نے انہیں فقیہ امت قرار دیا ہے. جس شخص کو باہر نکلتے دیکھا اس کی داڑھی پر گانگا تھی, بکھری ہوئی تھی, منتشر تھی, گندی تھی. تو آپ نے اسے کہا کہ وہ فلان سنو, کیا تمہیں پتہ نہیں تمہارا اور میرا محبوب, انہوں نے تو حضرت انس ابن مالک کو ایک تھیلا پکڑا رکھا ہوتا تھا جس میں کنگھی بھی ہوتی تھی, شیشہ بھی ہوتا تھا, تیل بھی ہوتا تھا, سرما بھی ہوتا تھا, خوشبو بھی ہوتی تھی. گھر سے بھی تیار ہو کر آتے تھے, جب واپس جانے لگتے ہوا کی وجہ سے وہ خراب ہوتے تو کنگھی بھی کرتے تھے, بالوں کو بنا سنوار کے رکھتے تھے. تو انہیں کیا حال بنا رکھا ہے؟ تو اس کی بڑی ہوئی منتشر داڑھی کو یہاں سے پکڑا اور نیچے سے کاٹ دی. یہ جو نیچے سے کاٹی تھی
کہ داڑھی پرگاندہ کو ٹھیک کرنے کے لیے تھی کہ سائز بتانے کے لیے تھی؟ ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو یار لوگوں نے اس پہ بھی فیتا لگا۔ میں کوئی بات سمجھا سکا؟ کہیں پیمائش نہیں، کہیں پیمائش نہیں۔ یہ داڑھی رکھنی ہے محمد رسول اللہ۔ اچھا ایک اور بات میں اس کی حکمت بھی عرض کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کی فرمائش کیوں نہیں بتائی؟ لباس کیوں نہیں بتایا کہ کیسا پہننا ہے؟ اصول بتا دیے ہیں کہ جب لباس پہنو تو ساتر ہو، لباس پہنو تو ساتر ہو، ڈھانپ لینے والی چیزوں کو ڈھانپ لیتا ہو، سردی گرمی کے اثر سے محفوظ رکھتا ہو، اور جسم کو غسل بخشتا ہو۔ تو پھر پینٹ پہننی ہے، تم نے شلوار پہننی ہے، تم نے پاجامہ پہننا ہے، تم نے دھوتی پہنی، جو مرضی پہن۔ جس وقت حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں اس وقت تو پاجامہ پہنا ہوا تھا حضرت عثمان نے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی میں ایک دفعہ بھی دھوتی کے علاوہ کچھ نہیں پہنا، تہمت ہی باندھتے تھے۔ اگر جو حضور نے کیا وہی کرنا ہے تو یہ بڑا اونچا مقام ہے، پھر شلوار اتار کے فوراً تہمت باندھ۔ حضور نے یہ نہیں چاہا، پاجامے کی بھی تعریف فرمائی ہے، شلوار بھی تعریف فرمائی ہے، تہمت ان کے علاقے کے لوگ باندھتے تھے، ویسی باندھتے۔ تو حضور کی داڑھی بھی ویسی ہی تھی جس طرح اس زمانے کے مسلم اور غیر مسلم سب لوگ رکھتے تھے، وہ رواج کے مطابق۔ تو جتنے لوگوں کی تصاویر آپ کو ملیں گی جو ترکستان اور روس کے ہمارے بزرگ گزرے ہیں، جہاں سے ترمذی شریف اور بخاری شریف لکھی گئی، اس زمانے کے رواج کے مطابق دیکھیں گے یہاں سے جگہ خالی ہوتی ہے، یہاں سے اور یہاں سے تھوڑی سی لمبی، یہ جو مغل بادشاہوں نے بعد میں رکھی تھی، وہ ان کا رواج تھا۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ کچھ لوگوں کے قد بڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے قد چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے چہرے لمبوترے ہوتے ہیں، کسی کے گول اور بیضوی ہوتے ہیں، کسی کے کتابی چہرے ہوتے ہیں۔ ایک طرح کی داڑھی سب پہ اچھی لگ سکتی ہے؟ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اور خوبصورتی تناسب کا نام ہے۔ بھینس کی آنکھ کوئی چھوٹی تو نہیں ہوتی، لیکن جسم سے مناسبت نہیں رکھتی، اچھی نہیں لگتی۔ میں نے ہاتھی کی آنکھ کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اگر میں نے اس کو غور کیا کہ اگر یہ آنکھ اٹھا کر کسی انسان کو لگا دیا جائے تو آشش کرے ٹھیک سے، وہاں چھوٹی ہے اس کے جسم کے مطابق۔ حسن جو ہوتا ہے تناسب سے ہوتا ہے۔ تو چہرہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، کیسا ہے، آپ خوبصورت جس طرح لگتے ہیں ویسی بنا لیجیے۔ ان اللہ جمیل، اللہ خوبصورت ہے، ویحب الجمال، اور خوبصورتی کو پسند کرواتے ہیں۔ میں کوئی بات سمجھا سکا؟ میرا خیال آج یہ کافی نہیں ہو گیا، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ اچھا عتیق صاحب کی ٹائم بہت ہو گئی ہے، تو آج ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور آپ بھی بعد میں تعزیت بھی کر لیں۔ نیچے خواتین میں بھی، ہاں اوپر ان کی اہلیہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے بھی تعزیت کر لیں۔